السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو سینٹر وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے اردو سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی اور پراسرار کہانی۔ ہم سب کی دلی خواہش تھی کہ شہر کے اچھے علاقے میں گھر بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی سن لی تھی اور میرے شوہر نے سعودیہ سے آ کر ایک اچھی سی سوسائٹی میں زمین خریدی اور مکان کی کنسٹرکشن شروع ہو گئی۔ ہم جس گھر میں رہتے تھے وہ بھی اپنا تھا اور اس گھر سے قریب ہی دوسرا گھر تعمیر ہو رہا تھا اور کچھ فاصلے پر میرا اسکول تھا۔ میرے شوہر بہت محتاط تھے، ہر کام بہت سوچ سمجھ کر کرتے تھے۔ اب میری ڈیوٹی تھی کہ روز یا پھر ایک آدھ روز ناغہ کر کے بینک سے رقم نکال کر شوہر تک پہنچانا۔ زیادہ رقم نکالنے سے منع کرتے۔ اب میری یہی ڈیوٹی تھی کہ ایک دن پہلے مجھے کہہ دیتے کل اتنی رقم نکلوا لینا۔ ماشاءاللہ گھر تیزی سے تیاری کی منزل طے کر رہا تھا اور ادھر میری بیٹی کی شادی کی بات چل رہی تھی۔ الحمدللہ ہم نئے گھر میں منتقل ہو گئے اور 15 روز بعد بیٹی کی شادی ہو گئی۔ وقت اپنی رفتار سے محو سفر تھا کہ کچھ عرصے بعد ایک بیٹے کی شادی ہو گئی۔ گھر میں ایک بہو آ گئی۔ ڈبل سٹوری گھر تھا، میں گراؤنڈ فلور پر تھی اور بہو کا کمرہ فرسٹ فلور پر تھا۔ ایک بات آپ کو بتاتی چلوں کہ مجھے تھوڑا بہت محسوس ہو جاتا ہے کون سی جگہ یا گھر بہتر ہے یا نہیں۔ میرے عزیز و اقارب، بہن بھائی، دوست اگر کوئی مکان یا جگہ لیتے تو مجھے دکھا کر پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں۔ معمولی سا یا زیادہ اب میں اس مکان میں محسوس کرنے لگی کہ جیسے میں نماز پڑھ رہی ہوں، میں کرسی پر نماز پڑھتی ہوں۔ میں نماز پڑھ رہی ہوں تو پیچھے سے کوئی میری کرسی ہلا رہا ہے، پھر پیچھے دیکھ کر کہتی مجھے نماز تو پڑھنے دو۔ یہ کہنے کے بعد پھر میں آرام سے پوری نماز پڑھ لیتی۔ یہ بات میں نے گھر میں کسی کو بھی نہیں بتائی تھی۔ ایک روز میں اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کے ساتھ کہیں سے آ رہی تھی۔ ابھی ہم گھر سے دور تھے، جب اپنی گلی میں داخل ہوئی تو بیٹا مجھ سے آگے تیز تیز چلنے لگا۔ میں نے کوئی نوٹس نہیں لیا، لیکن جب گھر کے سامنے پہنچے تو میں نے دیکھا میرا بیٹا آگے نکلنے لگا۔ میں نے ٹوکا اسے اور اسے پکارا کہ آہت ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو، گھر سے آگے کہاں نکل گئے؟ اس نے مجھے دیکھے بغیر کہا امی انکل کے ساتھ جا رہا ہوں۔ میں حیران کہ سامنے تو کوئی بھی نہیں ہے، میرا بیٹا تو بالکل اکیلا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر بیٹے کا ہاتھ پکڑ لیا، ادھر آؤ، ادھر کوئی بھی نہیں ہے۔ تو کہنے لگا امی دیکھیں بلو کپڑے پہنے ہوئے تھے، ہمارے ساتھ آ رہے تھے، پر اب کہاں چلے گئے؟ یہ کہہ کر میرا ہاتھ چھڑا کر آگے بڑھ کر گلی ختم ہونے پر دوسری طرف جھک کر دیکھا۔ میں نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور گھر میں داخل ہو گئی۔ میری عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی، میں خود خوفزدہ تھی، مگر یہ بات بھی میں نے گھر میں کسی کو نہیں بتائی۔ پتہ نہیں کیوں، ورنہ میری عادت ہے کہ میں ہر بات بچوں، شوہر سے یا بہو سے شیئر کرتی ہوں، مگر اس قسم کے واقعات میں نے کسی کو بھی نہیں بتائے۔ میرا چھوٹا بیٹا آہت ایک روز گھر کی چھت پر پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا بستر خالی ہے، رات کا وقت تھا۔ میں نے گھر میں دیکھا، اوپر دیکھا، پریشان ہو گئی۔ دوسرے بچوں سے کہا کہ بیٹا آہت نظر نہیں آ رہا۔ بچے بھی پریشان ہو گئے، وہ نہ نیچے تھا نہ اوپر۔ پھر اچانک ایک بیٹا چھت پر پہنچ گیا تو کہتا ہے کہ امی یہ تو چھت پر بیٹھا چاند کو گھور رہا تھا۔ وہ اسے لے کر نیچے آ گئے۔ اس وقت میں فرسٹ فلور پر رہنے لگی تھی۔ میں نے آہت کو بستر پر لٹایا اور اپنے معمول کے مطابق عشاء کی نماز کے بعد تسبیحات پڑھتی ہوں تو میں نے تسبیح ہاتھ میں لی۔ اس وقت آہت میرے پاس ہی لیٹا تھا۔ مجھے غور سے دیکھا اور میرے ہاتھ سے تسبیح کھینچنے لگا کہ یہ کیا کر رہی ہیں، اسے رکھ دیں، نہیں پڑھیں۔ میں نے پیار سے اسے سمجھایا، ارے بیٹا کیوں نہیں پڑھوں، میں تو روزانہ تسبیح پڑھتی ہوں، پھر تم سب پر دم کرتی ہوں نا۔ نہیں، دم نہیں کرنا۔ وہ غصے سے اٹھا اور میرے ہاتھ سے تسبیح پوری جان لگا کر کھینچنے لگا۔ وہ 200 دانوں کی تسبیح تھی اور میں نے اسے موٹے دھاگوں میں پرویا ہوا تھا۔ وہ شہید تو نہیں ہوئی لیکن میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ میں نے لپک کر پھر اس کے ہاتھ سے تسبیح لی۔ بہت ہی مشکل سے اس وقت جو کچھ پڑھنا تھا پڑھا، اس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر دم کیا اور باقی جو کلام الہی میری سمجھ میں آ رہا تھا پڑھ پڑھ کر اس پر دم کرتی رہی۔ ساری رات وہ بھی بے چین رہا اور میں بھی۔ اسی فلور پر بہو کا کمرہ بھی تھا۔ اس عرصے میں میرے ہاں پوتی آ گئی تھی۔ چند دن اور گزر گئے، کوئی ایسی بات سامنے نہیں ہوئی۔ ہاں پوتی ہونے سے چند دن پہلے بہو سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ اچانک گر پڑی۔ ہم سب بہت پریشان ہوئے، ایسی کنڈیشن میں اتنی بری طرح گری، لیکن اللہ نے کرم کیا اور پوتی ہو گئی۔ ابھی چند مہینے گزرے تھے کہ ایک ساتھ ایک دم مالی اور جسمانی پریشانیاں بہت بڑھ گئیں
اور پھر ایک دن بہو کے خواب میں ایک بزرگ آئے کہ ہماری جگہ کو ناپاک نہ کرو، صفائی رکھا کرو، بچی کے کپڑے نیچے زمین پر نہ ڈالو۔ صبح اس نے مجھے خواب سنایا۔ میں نے اسے اس قسم کی کوتاہی سے باز رکھنے کو کہا۔ کبھی بھی بھول کر بھی پیشاب کا کپڑا زمین پر نہیں ڈالنا، ٹب میں ڈالا کرو۔ اس نے احتیاط کی۔ پھر چند دن اور گزر گئے۔ میرا چوتھے نمبر کا بیٹا بھی اسی پورشن میں سوتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے کمرے میں ایک شاپر دیکھا۔ جب اسے ہٹانا چاہا تو کھول کے دیکھا کہ کیا ہے۔ وہ بری طرح ڈر گیا، پریشان ہو گیا۔ میرا جوان لڑکا خوفزدہ ہو گیا کیونکہ اس میں کچا گوشت، کلیجی اور اس قسم کی چیزیں تھیں۔ گھر میں سب سے پوچھ لیا، بھئی یہ ایسی چیزیں بھلا کیوں کوئی کمرے میں رکھے گا؟ کوئی بھی معمہ حل نہ کر سکا۔ ہاں، تھوڑے تھوڑے وقفے سے سیڑھیاں اتر کر جب نیچے آنے لگتے تو اسی جگہ پر گھر کا ہر فرد، چاہے وہ بچہ ہوتا بڑا، سب گرتے۔ ان دنوں ایک اور بیٹی کی شادی ہو گئی، پھر میں نیچے شفٹ ہو گئی۔ اب 2 کمرے ساتھ بنے تھے، ان میں دوسرے اور تیسرے نمبر کی بہو رہنے لگی۔ میری دونوں بہویں میں نواسا نواسی، پوتا پوتی تقریباً سبھی گرے، مگر خدا نہ خواستہ کوئی زخم یا بڑا معاملہ نہیں ہوا۔ الحمدللہ میں اور میرے ہسبینڈ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں۔ دن میں ایک بار، کبھی ایک بار سے زیادہ تلاوت کلام میں مصروف رہتی۔ رات سوتے وقت مختلف تسبیحات پڑھ کر تمام فیملی، بیٹے، بہویں، بیٹیاں، داماد، پوتا پوتی، نواسا نواسی، میری امی بہن میں سب کا تصور کرتی اور ان پر دم کرتی۔ اس گرنے کو بھی ہم محض اتفاق ہی سمجھتے تھے۔ اب کچھ دنوں سے اوپر والی منزل چڑھنے لگے تو سیڑھیوں پر خوف محسوس ہوتا۔ سب ایک دوسرے سے چھپاتے۔ اتنے پیسے لگا کر اتنے عرصے بعد اچھی جگہ گھر بنایا، اب اس کو چھوڑنے اور بیچنے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک مرتبہ شعبان کا مہینہ تھا، جاگنے کی رات تھی۔ مرد مسجد چلے گئے، میں اور ایک بہو عبادت میں مصروف تھیں۔ 2 بج رہے تھے۔ احد بھی ہمارے سامنے جاگ رہا تھا۔ بہو تھوڑی دیر لیٹنے کے لیے چلی گئی، احد میرے ہی کمرے میں سو گیا۔ بہو اپنے کمرے میں چلی گئی، میں اٹھی، میں نے کمرے کا دروازہ لاک کر دیا، پھر عبادت میں مشغول ہو گئی۔ میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتی ہوں، سامنے میز تھا، سجدہ وہاں کرتی۔ 0 کا بلب جل رہا تھا، اس کی روشنی بھی تیز تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ کوئی میری کرسی کے پیچھے کھڑا ہے۔ میرے سامنے دیوار پر سایہ بن رہا تھا۔ کوئی چند لمحوں بعد جو کھڑے تھے انہوں نے پیچھے سے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ چند لمحوں بعد اس بند دروازے سے پھر باہر چلے گئے۔ دروازہ ویسے کا ویسے ہی بند اور لاک رہا۔ مجھے بے حد تشویش اور پریشانی ہوئی۔ میں تو سمجھی تھی کہ کیا پتہ میرا بیٹا احد ہوگا، مگر سایہ تو بڑا تھا۔ میں نے خود ہی سحری کی، روزہ رکھا، فجر کی نماز پڑھی، پھر تلاوت کلام پاک کے بعد سو گئی۔ دن میں احد مجھے اٹھانے آیا۔ ظہر کی نماز کے لیے میں اٹھی اور احد سے پوچھا، یہ بتاؤ تم جب سونے گئے تھے پھر دوبارہ اٹھ کر تم میرے پیچھے کرسی کے پاس کھڑے تھے نا؟ احد نے کہا، کیا آپ نے بھی دیکھا تھا؟ میں نے فوراً پوچھا، کیا دیکھا تھا؟ تو اس نے کہا کہ امی آپ عبادت میں مصروف تھیں، ایک بابا آئے تھے، بلیک جوبہ پہنا ہوا تھا اور سر پر گرین عمامہ تھا۔ وہ چند لمحے آپ کے پیچھے کھڑے رہے، پھر آپ کے سر پر ہاتھ رکھا اور بند دروازے سے نکل کر چلے گئے، اور دروازہ یوں کا توں ہی بند رہا۔ میں نے کہا، ہاں بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ دوسرے روز مجھے بے چینی ہو رہی تھی۔ ہمارے ایک پیر صاحب تھے، میں ان کے پاس پہنچی۔ میں نے انہیں سارا واقعہ بتایا، سارے حالات احوال اپنے گھر کے بتائے تو وہ مسکرائے، کہنے لگے کہ وہ کوئی نیک جن تھا۔ میں چونک گئی، خیر گھر واپس آئی۔ کچھ روز اور گزر گئے۔ میری ایک بیٹی آئی، اس کی بیٹی 2-2.5 سال کی تھی۔ جس کمرے میں بابا میرے سر پر ہاتھ رکھ کر گئے تھے اسی کمرے میں بیٹی، گھر کے دیگر لوگ اور میری نواسی سب بیٹھے تھے۔ اچانک بچی چیخ چیخ کر رونے لگی، میری گود میں منہ چھپا لیا۔ ہم سب پریشان ہو گئے، اس کو اٹھانا چاہ رہے تھے، منہ اوپر کرنا چاہ رہے تھے، لیکن نہ اس بچی کا رونا بند ہو رہا تھا نہ وہ منہ اوپر اٹھا رہی تھی۔ میں نے مختلف کلام پڑھ پڑھ کر اس پر دم کیا۔ بہت دیر بعد وہ نارمل ہوئی۔ میں نے گود میں بٹھا کر پوچھا کہ تم کیوں رو رہی تھی، کیا ڈر لگ رہا تھا؟ تو وہ اس بات پر بولی، نانو وہ آپ کی کرسی پر ایک بہت بڑے بابا سفید کپڑے اور سفید داڑھی میں بیٹھے تھے۔ نانو بہت بڑے تھے، بہت اونچے۔ میں نے کہا اب کہاں ہیں؟ بولی اب نہیں ہے، کرسی خالی ہے۔ اس نے کرسی کی طرف دیکھ کر اطمینان سے کہا۔ ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔
یا اللہ یہ سب کیا ہے، خدا نہ کرے ہمیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچاتے یہ لوگ۔ ماشاءاللہ سے اس گھر میں میرے ایک بیٹے کے 3، دوسرے بیٹے کے 3، 2 بیٹیوں کے 3 بچے ہوئے، کبھی کسی کو کوئی مسئلہ اور شکایت نہیں ہوئی۔ اس گھر میں 4 شادیاں ہوئیں، پھر اسی گھر میں میرے شوہر کا انتقال ہوا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اس مکان کو بہت شوق سے بنوایا تھا، اب تو ایک اور فلور بن گیا تھا، 3 بہویں آ چکی تھیں۔ پھر میرے شوہر کی وفات کے بعد ہمیں وہ گھر بیچنا پڑا۔ بیچنے سے ایک روز پہلے جب سارے کام مکمل ہو گئے تھے، میری ایک بہو اور ایک بیٹا آخری رات چھت پر سوئے۔ گرمیوں کے دن تھے اور سارے پنکھے نکل چکے تھے۔ وہ رات بہت بھاری تھی، بہت ہی زیادہ، کسی کو بھی نیند نہیں آ رہی تھی، اور بیچ والے پورشن سے آوازیں آ رہی تھیں۔ کبھی برتن گرنے لگتے، کبھی چیزوں کے گھسیٹنے کی آوازیں آنے لگتیں، کبھی کوئی چھت سے اترتا ہوا محسوس ہوتا۔ بہت ہی زیادہ خوف آ رہا تھا۔ ہر شخص مختلف قسم کی آوازیں سن رہا تھا، مگر ایک دوسرے سے کوئی بھی ڈسکس نہیں کر رہا تھا۔ خیر خدا خدا کر کے گھر بک گیا۔ چند ہی روز بعد وہاں کے لوگ ہم سے ملتے تو ایک نئی کہانی سناتے۔ ہم آج تک اس معمے کو حل نہیں کر سکے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیوں اور کیسے بچائے رکھا۔ ایک روز ہم سب بیٹھے ہوئے اپنے پرانے گھر کے پراسرار واقعات کو ایک دوسرے کو سنا رہے تھے تو میرے بیٹے فیضان نے کہا، امی دن تو آرام سے مصروفیت میں گزر جاتا تھا، لیکن رات کو جیسے ہی سونے کے لیے لیٹو تو لگتا کوئی ہمارے قریب باتیں کر رہا ہے۔ 1 سے زائد لوگ ہوتے تھے جو باتیں کر رہے ہوتے تھے، مگر ان کا بولا ہوا ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ کبھی آوازیں اتنی قریب ہوتی کہ سب باقاعدہ آنکھیں کھول کر بلکہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ کر چاروں طرف دیکھتے، لیکن ہمیں کوئی نظر نہیں آتا تھا، اور یہ تقریباً روز ہی ہوتا تھا۔ دوسرے نے کہا، امی میں دن میں بھی سونے کے لیے لیٹتا، آنکھیں بند کرتا تو مجھے بالکل اپنے قریب آوازیں آتی جیسے کوئی ناک میں بات کرتا ہے۔ میں نے کئی بار آنکھیں کھول کر دیکھا، وہاں کچھ نہیں تھا۔ اس پر میں نے کہا، میرے ساتھ تو اکثر رات کو دوسرے تیسرے پہر کوئی آ کر میرے ساتھ لیٹتا ہے، کبھی میرے تکیے کو ہلاتا، اکثر تو سرہانے منمنانے کی آوازیں جیسے کوئی ناک میں بات کر رہا ہے ویسے آتی، کبھی دیر تک اتنی زور سے کہ میں سرہانے سے کمبل ہٹا کر ادھر ادھر کا دیر تک جائزہ لیتی رہتی، لیکن وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ احد بتانے لگا کہ امی مجھے تو اکثر گھنگروؤں کی آواز آتی تھی، کبھی مدھم اور کبھی بہت تیز۔ میں نے کہا، تم لوگوں نے پہلے جب ہم اس گھر میں رہتے تھے تب کیوں نہیں بتایا؟ تو میرے بیٹوں نے یہ کہا کہ پتہ نہیں ہم نے آپ کو یا گھر کے کسی فرد کو کیوں نہیں بتایا، مگر اب اکثر ہم اس گھر کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات سنتے ہیں لوگوں سے، تو سوچا آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیں۔ سب سے پہلے یہ کہ جنہوں نے ہم سے گھر لیا تھا انہوں نے چند مہینوں میں 30 لاکھ منافع کمایا، ان سے خریدنے والے نے بھی فروخت کر دیا، ان کا پتہ نہیں منافع ہوا یا نقصان۔ لیکن یہ سن کر ہم سب بالکل دنگ رہ گئے کہ اب اس گھر میں رہنے والے جلدی اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم سے جنہوں نے مکان لیا تھا انہوں نے کرائے پر چڑھا دیا، اور پھر ان پر مالی اور جسمانی زوال آ گیا، انہوں نے جلد ہی گھر خالی کر دیا۔ ایک کرایہ دار کا جوان لڑکا انہی سیڑھیوں سے گرا، بہت بری طرح سے زخمی ہوا کہ پھر وہ بچ ہی نہیں پایا۔ جن لوگوں نے گھر پر کوئی اعتراض کیا تو محلے والوں نے کہا کہ تقریباً 20 سال اس گھر میں ایک ہی فیملی رہ کر گئی ہے، ان کے گھر میں شادیاں ہوئیں، 11-12 بچے ہوئے، کبھی کوئی تکلیف یا مسئلہ نہیں ہوا کہ خوفزدہ ہوتے یا آسیب کا تصور کرتے۔ آخری رات ضرور خوف آیا تھا، مگر جانی مالی کوئی نقصان نہیں ہوا تھا۔ میرا ایک روز کسی کام کے سلسلے میں پیر صاحب کے پاس جانا ہوا، انہیں بتایا کہ ہم نے وہ گھر بیچ دیا ہے اور اب اس گھر کے بارے میں ایسی باتیں سننے کو مل رہی ہیں۔ تو پیر صاحب کہنے لگے، تم لوگوں کو کوئی جانی یا مالی نقصان اس لیے نہیں ہوا کہ تم لوگ وہاں پر پاکیزگی رکھتے تھے، وہاں پر عبادت کرتے تھے، تمہیں عبادت کرتا دیکھ کر وہ نورانی بزرگ بھی تمہارے سر پر ہاتھ رکھ کر گئے، یعنی وہ تم لوگوں سے خوش تھے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے وہاں گھر چھوڑنے کے بعد جو لوگ آئے وہ صفائی یا پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتے ہوں گے، یا شاید صوم و صلات کے بھی پابند نہیں ہوں گے، تلاوت کی آواز کیا پتہ گھر میں گونجتی ہو یا نہیں، اس وجہ سے مصیبتوں میں گھرے رہتے تھے۔ انسانوں کی طرح جنات بھی نیک ہوتے ہیں، ان میں بھی عبادت گزار ہوتے ہیں، وہ بھی پاکیزگی کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے گھر کے کس کونے یا کس جگہ میں کوئی بزرگ عبادت کر رہا ہو، اس وجہ سے ہمیشہ اپنے گھر کو پاک اور صاف رکھنا چاہیے۔ پیر صاحب سے ملاقات کے بعد میں گھر واپس آئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی رہی کہ پرانے گھر میں پاکیزگی کی وجہ سے، صوم و صلات کی پابندی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان نیک جنات سے محفوظ رکھا۔
میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسیب اور بلاؤں سے محفوظ رکھے، آمین۔